اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعین وخیر الناصر ومعین۔ ہمارا موضوع جہاں ہم دشمن شناسی انشاءاللہ عنوان ہے قرآن کی نگاہ میں، اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے مرحلے سے گزر کے وہ 300 سال کی بات کر رہے تھے کہ جو ایک وقت یا موقع ملا بنی اسرائیل کو کہ جو مصر پر قابض تھے، کہ جنہیں یقینی طور پہ حضرت شعیب اور پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بہت سارے انبیائی جو انہوں نے کام اپنی آنکھوں اور نظروں سے دیکھے تھے وہ سب وراثت میں ملا تھا، لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ 300 سال کے اندر پھر اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچا دیا، اتنا اپنے آپ کو پست کر دیا کہ میں قرآن ہی کی آیت سے بتاتا ہوں کہ ان کی حالت کیا ہوئی تھی۔ بھائی کہ بہت ساری آیات ہیں اس موضوع پر پڑھنے والی، لیکن میں انشاءاللہ اگلے موضوع سے باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے سلسلہ شروع کروں گا، اور پھر جو کیفیت قرآن بیان کرتا رہے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کرتا ہوں۔ آج صرف کیونکہ میں نے پچھلے لیکچر میں حوالہ دیا تھا ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک بات کا، میں چاہوں گا کہ آج اس کو مکمل کروں، اس قصے کو، لیکن آیت کو انشاءاللہ تبرک کے طور پہ ساتھ ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء کی ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ تم نے میں نے گھر میں پالا پوسا بڑا کیا، میری نعمت کو اس طرح ٹھکرا رہے ہو، تو جواب دیا تھا وَتِلْكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 نمبر آیت ہے سورہ شعراء کی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور تم مجھ پر اس بات کا احسان جتاتے ہو، تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا تھا۔ جواب دیا ہے کہ جو بات کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے نعمتوں میں رکھا، اپنے ہاں پالا، میری بات چھوڑو، پورے بنی اسرائیل کو، اور میں اس میں شامل ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنا فرعون کو تم نے عبد کا یعنی تعبداً یعنی ان کو اپنا عبد بنایا ہوا تھا، تم اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، تم نے ان کو اپنا بندہ بنا رکھا تھا، ہم نے جو ہے وہ خدا کے کنسیپٹ کو ان سے دور کر دیا تھا، تم نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا۔ تو غلامی تھی، احسان نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی یہ حالت ہوئی ہے 300 سال کے بعد، جہاں سے قرآن ان کی باتوں کو بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں تھے۔ اور یہ بات سنی بھی آپ لوگوں نے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وحی ہو گئی کہ جھولا بناؤ اور جھولے میں ڈال دو، ان کی والدہ کی طرف یہ وحی آئی، تو ان کے ہاں کوئی اس قابل بھی نہیں تھا کہ جھولا بنا لیتا، لکڑی کا ایک جھولا بنا کے اس کو پانی میں ڈال دیتا۔ پھر انہوں نے مدد جو ہے نا وہ قبطیوں سے لی تھی، یعنی وہی لوگ کہ جو فرعون کے ماننے والے تھے یا فرعون کا جو قبیلہ تھا۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک یعنی اس کے مطلب ہے کہ استضعاف اس حد تک ہے، اور اگر اس تمہاری طاقتیں مسلط ہو جائیں، وہ کسی قوم کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہونے دیتی، مطمئن ہو جائیں سیرو فی الارض، بھائی یہی مراد ہے۔ وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہونے دیں گے، بظاہر آپ کو لگے گا آپ ترقی کر رہے ہیں، ان کی چیزوں کا استعمال ترقی نہیں ہے، غیر کی چیزوں کا استعمال ترقی نہیں ہے، ان کو بنانا ترقی ہے، کہ جس کی طرف وہ نہیں جانے دیں گے، آپ کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ 300 سال کے اندر ان کے جھولا بنانے والا کوئی نہیں تھا، انبیاء کی اولادیں ہیں یہ۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مستضعف کی حالت دیکھیے گا کہ فکر بھی نہیں کرتے کوئی چیز بنانی ہے۔ شریعتی کہتے ہیں کہ ہم اپنے تاریخی ورثے کو دیکھ رہے تھے جب مصر پہنچے اور احرام مصر پر ہماری نگاہیں پڑیں تو ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ گزشتہ لوگوں نے کیا کمال کیے، احرام مصر کو دیکھ کے، پتھروں کا وہ جوڑنا دیکھ کے میں تو اپنے تاریخی ورثے پر اتنا خوش ہو رہا تھا کہ انسانیت نے کیا کچھ کیا۔ کہا کہ میری نگاہ پڑی اسی وقت، شریعتی کہتا ہے کہ جب میں فرعون یہ مصر کے احرام دیکھ رہا تھا، مصر جا کے
تو میری نگاہ پڑی کہ وہی والے پتھر جو جوڑے ہوئے ہیں اس عمارت میں، ان کی ایک ترتیب ہے جو دور تک نظر آ رہی ہے. تو میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو لائے جا رہے تھے تقریباً کوئی کلومیٹرز کا حساب سے آپ کہیں تو 750-800 کلومیٹر سے یہ پتھر لائے جا رہے تھے احرام مصر کے لیے. 700 کلومیٹر. اور یہ بنی اسرائیل کے کندھوں پر ہوا کرتے تھے. ایک ایک پتھر کو کئی یعنی 10-20 لوگ اٹھایا کرتے تھے. یعنی ایک آدھ جگہ پر لکھا ہے سینکڑوں لوگ اٹھایا کرتے تھے ایک ایک پتھر کو جو احرام مصر کے اندر جوڑنا ہے انہوں نے. اب وہ پتھر لاتے ہوئے راستے میں اگر 2-4 لوگ بھی گر پڑے اور اس پتھر کے نیچے دب گئے تو پھر وہ جو بقیہ ہوتے تھے وہ اس پتھر کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے. تعداد کم ہو گئی تو بقیہ کسی مدد لیتے تھے. نہیں، مدد لینے کا تو وقت ہی نہیں ہے. ایک گروپ جا رہا ہے ایک گروپ آ رہا ہے، کوئی مدد لینے کا وقت نہیں ہے. یہ پتھر لانا ہے 700 کلومیٹر سے پیچھے بہت چابک لے کے یا کوڑے لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. گر گیا مر گیا. جو اس پتھر کے نیچے رہ گیا. اگلا کام کرو، جاؤ پتھر اٹھا کے واپس دوبارہ وہیں سے پیچھے سے جا کے لے کر آؤ. تو کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ لمبی لائن لگی تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ لوگ جو اس کے نیچے دب کے مر گئے یہ ان کی قبریں، تمہاری قبریں 600 کلومیٹر تک 700 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی. کہنے لگے میں جو ابھی تک سوچ رہا تھا انسانیت کا تاریخی ورثہ، پتہ چلا کہ ہمارے آباء و اجداد کے باقاعدہ ان کی قبروں پر ان کے خون کے اوپر یہ بنی ہوئی عمارتیں، ان کے جسموں پر کہ جنہیں ان پتھروں نے دبایا. شریعت نے ایک جملہ کہا ہے اور وہ موجودہ استعمار کو سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. شریعت نے کہا کہ یہ ظلم اور جبر اس حد تک ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتے. یار ایک پہیا ہی بنا لیں جس سے گاڑی بن جائے، جس کے اوپر رکھ کے ان پتھروں کو لائے جائے. یعنی یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتے کہ آدمی اس پہیے کو ہی بنا لیتا کہ جس سے گاڑی بن جاتی جس پر پتھر رکھ کے لائے جا سکتے ہیں. نہیں، استضعاف اس سطح کا ہوتا ہے. اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ جب یہ اپنا عبد بناتے ہیں نا، پچھلی روش کچھ اور رہی ہے جس کو ہم انشاءاللہ بیان کر ہی رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے کا استعمار آپ کے زمانے کی بڑی طاقت کیا کرتی ہے کہ جب وہ آپ کو اپنا عبد بناتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو اس کے سائن دیکھنے ہو، وہ یہ ہے کہ دیکھیں گے یہ قوم کتنی اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، کتنا سوچتی ہے. یہ صرف ایک یعنی اسراف، دوسرا ہم صرف استعمال کرنے والے لوگ ہیں، بنانے والے نہیں ہیں، موجد نہیں ہیں، مصرف ہیں، چیزوں کو سرو کرتے ہیں. جتنا قوم باہر کی چیزوں کو سرو کرنے والی ہوتی ہے نا بھائی، آپ سمجھ جائیں کہ یہ قوم اتنی زیادہ باہر استعماری طاقتوں کی عبودیت میں یا ان کی بندگی میں. اور جہاں قومیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی بنانا شروع کر دیں، سمجھے کہ یہ استقلال ہے. یہ ہے جہاں سے انہوں نے فرعونیوں سے نجات حاصل کی ہے، نمرودیوں سے نجات حاصل کی ہے. سمپل بات ہے، یہ کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے، قرآنی کی زبان ہے کہ جب استعمار کسی قوم کو اپنا عبد بنانا چاہتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو سوچنے سے بھی فارغ کر دیتا ہے. عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنے سے بھی. اور اگر کوئی سوچے، استعمار کا جو اگلا حربہ ہے، کوئی سوچنا شروع کرے یا کوئی بات ایسی کہہ دے کہ جو آج تک نہ کہی گئی ہو، تو بھائی اس کے خلاف باقاعدہ محاذ بنا لیتے ہیں. اسی ملک کے انٹلیکچوئل اس کے خلاف محاذ بنا لیتے ہیں جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی اگر باہر کی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے، اگر ہم دنیا کی ترقی کے ساتھ نہیں چلیں گے اور فلاں، اس طرح کی دلائل دیے جاتے ہیں. یہ قوم کا استضعاف ہے. اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی عبودیت میں جانا ہے اور استعمار کی بندگی سے نکلنا ہے، پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، استقلال ہے. قیام کریں، اپنے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو باہر لے کر آئیں، ان کو پالش کریں اور اپنے ملک کو، ہر ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. اور خصوصاً جب آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کو آپ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس ملک کو کوشش کریں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. تو بہرحال کیونکہ ہمارا 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ہم آج اس گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیتوں میں اگلے درس میں اور آیتوں میں کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کا آغاز کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.